اس کے برابر کا جملہ ہے. کتنا پیارا جملہ ہے بھائی, اتفاقی چیزوں کو لو, اختلافی چیزوں کو چھوڑ دو. تو یہودی نے کہا یہ بات ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہاں جی بات تو ٹھیک ہے آپ کی. تو انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ بھئی آپ سارے مسلمان ہیں نا, تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ ہم تو مانتے ہیں, ہم سب مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. تو اس یہودی نے مسلمان سے کہا دیکھو تم بھی مانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, اور ہم بھی مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. تو یہ چیز ہو گئی اتفاقی. کیا ہو گئی؟ اتفاقی. تو اس کو لینا چاہیے, اس کو اپنانا چاہیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ تم کہتے ہو ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہیں. یہ اختلافی ہے, لہٰذا اس بات کو چھوڑ دو. چھوڑ سکتے ہیں؟ بولو چھوڑ سکتے ہیں؟ کوئی چھوڑ سکتا ہے اس کو؟ تو وہ مسلمان کا جو ہے نا بعد میں اس کو سمجھ میں آئی کہ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے. تو اس نے یہودی سے کہا کہ کیا کہا تو نے, ذرا مجھے دوبارہ بتا. اس نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام. تو وہ مسلمان کہنے لگا کون سے موسیٰ علیہ السلام؟ تو اس نے کہا یار وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا کون سے موسیٰ علیہ السلام؟ انہوں نے کہا یار تم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں انہوں نے کہا ہاں وہ موسیٰ علیہ السلام نا, جو اپنی قوم کو یہ کہہ کر گئے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا, اگر تمہاری زندگیوں میں آ جائے تم اس کی اتباع کرنا. وہی موسیٰ علیہ السلام نا جس کے لیے تورات میں یہ اعلان کر کے گیا اور موسیٰ اپنی قوم کو بتا کر گیا, وہی موسیٰ علیہ السلام ہے. تو بھائی اس کو تو میں جانتا ہوں محمد الرسول اللہ کی وجہ سے. میں تو جانتا ہوں کس وجہ سے؟ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے. اگر تو مجھ سے یہ کہے نا کہ محمد کو نکال دو تو میں تو موسیٰ کو جانتا ہی نہیں. موسیٰ کون ہے پھر؟ میں تو موسیٰ علیہ السلام کو جانتا ہوں محمد عربی کی وجہ سے. اور اگر تو محمد عربی کو اختلاف کہہ کے نکال دے اور کہے کہ میں موسیٰ کو مان لوں تو پھر تو میں موسیٰ کو جانتا ہی نہیں ہوں. موسیٰ کون ہے؟ مجھے تو موسیٰ کے بارے میں یہ محمد عربی نے بتایا کہ وہ یہودیوں کے بنی اسرائیل کے نبی تھے. میں تو آپ کی زبان پر ان کو نبی مان رہا ہوں. اگر محمد اختلاف کی وجہ سے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں تو پھر میں تو موسیٰ علیہ السلام کو میں تو جانتا ہی نہیں ہوں. یہ کیا کرتے ہیں؟ وحدت امت. وحدت امت کیا جی؟ دیکھیں جی, ابو بکر, عمر اور عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بھائی آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی ہم مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توہین تو بہت دور کی بات ہے, ان کی شان میں تنقیص بھی کرے, کوئی ہلکا جملہ بھی کہے بے ادبی کے ساتھ, ہم تو اس کو مسلمان نہیں مانتے. ہم تو اس کو مسلمان نہیں مانتے. تو اب یہ ہم سے کہتے ہیں دیکھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تو ہیں اتفاقی. وہ تو کیا ہیں؟ اتفاقی. یعنی اہل سنت بھی مانتے ہیں, اہل تشیع بھی مانتے ہیں. اور ابو بکر, عمر اور عثمان جو ہے نا وہ اہل سنت تو مانتے ہیں لیکن اہل تشیع نہیں مانتے. لہٰذا تم ابو بکر, عمر اور عثمان کو چھوڑ دو اور ہمارے ہو جاؤ. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کی زبان میں کہ تم کس علی کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو, کس علی کے بارے میں یہ بات پوچھ رہے ہو؟ وہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے 2.5 سال ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی اور اپنا امام مان کر نماز پڑھی, جس نے 10 سال عمر بن خطاب کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی, جس نے 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی, جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتدی بنے. بھائی وہی حضرت علی ہیں تو ان کو تو ہم جانتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں. لیکن ابو بکر کو امام تو حضرت علی نے مانا ہے, ہم نے کوئی گھر سے لایا ہے. حضرت علی بھائی آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں, آپ کا امام تو میں بن گیا نا. لیکن اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو لازمی بات ہے مسجدیں اور بہت ہیں, عبادت کی جگہیں اور بہت ہیں, آپ یہاں کیوں آئیں گے؟ آئیں گے. اگر آپ کا مجھ سے اختلاف ہے, مجھ سے جھگڑا ہے, اور جھگڑا بھی اسلام کا ہے, جھگڑا بھی اسلام کا ہے کہ خلافت کو غصب کیا, الیاذ باللہ, اتنا بڑا جھگڑا ہے,
اور پھر بھی آپ میرے پیچھے آ کے کہتے پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ تو یہ جو پیچھے اس امام کے آپ کہیں کہ یہ منافقت ہوگی یا یہ صداقت ہوگی، یہ صدق دل ہوگا، بتائیں یہ کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اس زبان میں اس سوال کے ساتھ نفاق کی طرف کوئی نسبت کرے، ہم اس بے غیرت کو مسلمان ہی نہیں مانتے، ہم اس بے ایمان کو مسلمان مانتے نہیں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کہے کہ حضرت علی ڈرپوک تھے، ڈر کی وجہ سے ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہوئے، وہ اسد اللہ ہے۔ تلوار کے گن تو تم نے یہاں تک گئے کہ تلوار اوپر اٹھی تو ساتوں آسمان پر کا پار کر گئی، نیچے گئی تو ساتوں زمینیں پار کر گئی، جبرائیل کو پر دے کے تلوار کا وار روکنا پڑا ہے۔ تلوار کے گن تو تم نے یہاں تک گائے، اتنی بڑی تلوار، اتنا مبالغہ کیا تم نے، اور جب باری آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو سنبھالنے کی تو ابو بکر کے پیچھے آپ کہتے ہیں کہ دل کے اندر منافقت رکھ کے کہتے تھے پیچھے اس امام کے، نہیں، محبت رکھ کے کہتے تھے پیچھے اس امام کے۔ اگر یہ محبت نہیں ہوتی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ابو بکر کی جو بیوی تھی ان سے نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ سبحان اللہ کہو۔ بھائی جس کو محبت ہے اپنے بیٹے کا نام رکھا، حضرت علی کے 2 بیٹے تھوڑی تھے، حضرت حسن اور حسین، 17 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام رکھا ہے ابو بکر، ابو بکر نام رکھا ہے۔ جی پوچھا گیا کہ جی آپ ذرا جواب دیں گے، آپ تو کہتے ہیں کہ وہ دشمن تھے، تو پھر اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ بھائی دشمنوں کا نام بھی کوئی رکھتا ہے؟ تو کہنے لگے اس لیے رکھا تاکہ یہ ان کا جو نام جو ہے نا جب بھی لیں تو وہ دشمنی ذہن میں آئے، اس لیے رکھا۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر آپ اپنی اولادوں کا نام فرعون رکھیں نا، اس اتباع میں اپنی اولادوں کا نام فرعون رکھیں نا، نمرود رکھیں، ہمیں پتہ لگے آپ اتنے عقل مند ہیں، اتنے سمجھدار ہیں کہ اپنے دشمن کا نام اولاد پہ نہیں رکھتے، اور یہ کم عقلی والا کام اس کی نسبت نعوذ باللہ کائنات میں حضرت علی رہ گئے تھے کہ ان کی طرف کرنی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آئی، تمہیں شرم آتی نہیں ہے، تمہارے اندر شرم ہے نہیں، اور شرم کہاں سے آئے؟ شرم کہاں سے آئے؟ حیا کہاں سے آئے؟ جس مذہب کے اندر حیا اور پاک دامنی نام کی کوئی چیز باقی نہ ہو، حیا اور پاک دامنی نام کی کوئی چیز باقی نہ ہو، وہاں شرم و حیا کہاں سے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ قاضی نور اللہ شوستری بڑا ایک ان کا رہبر گزرا ہے، امام گزرا ہے، جس کو یہ شہید ثانی کا لقب دیتے ہیں، شہید ثانی کا۔ جب زبیدہ جہانگیر کے گھر میں تھی تو اس وقت اس زمانے میں ایران سے جو ہے ایک مناظرے کے لیے بلایا، اور جہانگیر کو وہ قائل کر رہی تھی اس بات پر کہ ایک ہی فقہ جو ہے تم نے یہاں جو نافذ کی ہوئی ہے یہ صحیح نہیں ہے، ان ساری فقہوں کو جو ہے جمع کرو اور ان میں جو صحیح فقہ ہے اس کو نافذ کرو، اور میری نظر میں تشیع کی جو فقہ ہے وہ صحیح ہے۔ اب وہ مناظرے کے لیے ایران سے ایک جو ہے وہ ذاکر صاحب تشریف لائے۔ ذاکر صاحب وہاں سے جب تشریف لائے تو وہ رستے میں جو ہے نا روک ڈالنے کے لیے ایک خانقائی بزرگ جو تھے ان کے پاس چلے گئے کہ یہاں ان کو 2-4 باتیں کر کے ان کو زیر کر کے آگے بات پہنچ جائے گی کہ جی وہ رستے میں آ رہے تھے اور آتے آتے انہوں نے فلاں سنی عالم کو خاموش کر دیا، اس نے سمجھا یہ خانقاہ میں بیٹھا ہے، پیر آدمی ہے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتا ہے، اس کو عقائد کا کیا پتہ ہوگا۔ اب وہ آ گیا جی، انہوں نے کہا میں تم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، ایران سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا یار مناظرہ تو مجھے نہیں آتا ہے، ایک کام کرو تم شان بیان کرو حضرت حسین کی، اور میں بھی شان بیان کرتا ہوں ابو بکر صدیق کی، تم اعتراض کرو میں جواب دیتا ہوں، تم شان بیان کرو، فضیلت بیان کرو۔ یہ لوگ سننے والے ہیں نا، مجھے مناظرہ نہیں آتا، یہ سننے والے ہیں،
یہ سنیں گے، یہ خود فیصلہ کر لیں گے۔ تو ذاکر نے جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے ذاکر تو بہت لمبی لمبی پھینکتے ہیں، جب پھینکنے پہ آئے تو بہت دور دور تک جاتی ہیں۔ اب اس نے جو ہے نا پھینکنا شروع کی تو اس نے کہا کہ تم جانتے ہو حسین کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے دل کا چین ہے، حسین ہمارے دل کا چین ہے، حسن ہمارے دل کے چین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنی زبان مبارک چسوائیں وہ ہمارے دل کے چین ہیں، لیکن ان کا نام لے کر کوئی ابو بکر کے اوپر اعتراض کرے، ہم اس بے ایمان کو اجازت نہیں دے سکتے۔ وہ کہنے لگا تم جانتے ہو حسین کون ہے؟ رضی اللہ عنہ، اوے اللہ نے ان کو کیا فضیلت دی ہے کہ حضرت حسین کے اس طرف جو 1500 میل کا علاقہ ہے اور حضرت حسین کے بائیں طرف جو 1500 میل کا علاقہ ہے اور ان کے سامنے کی طرف جو 1500 میل کا علاقہ ہے اور ان کے پاؤں کے طرف جو 1500 میل کا علاقہ ہے، اس پورے علاقے میں حسین کی شان یہ ہے، حسین کی فضیلت یہ ہے کہ اس پورے علاقے کے اندر جتنے بھی لوگ دفن ہیں اللہ نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ اس نے بیان کیا، کتنی بڑی شان بیان کی۔ اس نے تو اپنی طرف سے مار دی بہت بڑی۔ اب وہ خانقائی بزرگ جو تھے نا وہ آئے، وہ کہنے لگے جب حسین کی یہ شان ہے، حسین کی یہ شان ہے کہ 1500 میل ادھر، 1500 میل ادھر، 1500 ادھر، 1500 ادھر کا علاقہ، اس میں جتنے بھی گناہگار بھی دفن ہیں اللہ سب کی مغفرت کر رہا ہے، تو بتاؤ حسین کے نانا کی کیا شان ہوگی؟ اس کے پہلو میں جو ابو بکر پڑا ہے اس کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آئی ہے؟ تم فضیلت حسین میں 1500 میل ادھر چلے گئے، تمہیں نبی کے پہلو میں ابو بکر نظر نہیں آیا، تمہارے دل کا نفاق ہے۔ تمہیں عمر سے بغض اس لیے نہیں ہے کہ اس نے کچھ اور کیا ہے، بغض اس لیے کہ ایران کے پرخچے جس نے اڑائے وہ عمر بن خطاب ہے، اور تمہارے بڑوں کے نیچے، پاؤں کے نیچے سے قالینوں کو جس نے کھینچا ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ تمہیں عمر سے اور کوئی بغض نہیں ہے۔ تمہارا کیا لوٹا ہے اس نے؟ تم اس کے سامنے کب آئے ہو؟ تمہارے بڑے تو مسلمان ہی نہیں تھے، تم تو فارس کی جو ہے سلطنت کے مالک تھے، تم تو آتش پرست تھے، اور تمہارے سے پہلے قوم ساسانیہ آباد تھی وہاں پر۔ اس قوم ساسانیہ جو ہے اس کا کردار پڑھو، ڈاکٹر اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے تاریخ ایران بعہد ساسانیہ، میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا، اس کو پڑھو تمہیں پتہ لگے کہ کیا لوگ تھے یہ۔ تو میرے بھائیوں، جب حسین کی یہ شان ہے کہ حسین کا 1500 میل ادھر 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 اگر گناہگار بھی دفن ہے تو اللہ نے اس کی مغفرت کی ہے، تو حسین کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پہلو میں ابو بکر ہیں وہ ابو بکر فی الجنہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوئے، معہ ابو بکر و عمر، آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر ہیں، احدہما عن یمینہ، ابو بکر آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف ہیں، والآخر عن شمالی، حضرت عمر بائیں ہاتھ کے نیچے ہیں، وہو آخذ بایدیہما، اللہ کے نبی دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ ان دونوں نے نبی کا ہاتھ نہیں پکڑا ہوا، نبی نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ دونوں نے نبی کا ہاتھ پکڑا ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا انہوں نے پکڑا تھا، نبی نے تھوڑی پکڑوایا تھا، یہاں تو نبی نے خود پکڑا ہے، اور جو نبی جس کا ہاتھ پکڑ لے نا اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا، رسول اللہ نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہیں، فقال هَكَذَا، صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں، فقال هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صحابہ سے کہا دیکھو، دونوں کے ہاتھ اٹھائے، هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو منظر آج تم مسجد میں ہمارے آنے کا دیکھ رہے ہو، میں محمد تم سے کہہ رہا ہوں گواہ ہو جاؤ، روز قیامت، کل قیامت کے دن، نبعث یوم القیامہ، ہم تینوں جب قبر سے اٹھیں گے میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر ہوگا، یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر ہوگا۔ مجھے کوئی دشمنی ہے؟ کسی بے ایمان سے کوئی دشمنی ہے؟
کسی نے میرا کوئی چھپایا ہے، میرا غارت کیا ہے، میرا کیا کام ہے؟ میں تو رسول اللہ کے صحابہ کا مقدمہ آپ کی عدالت میں یہ لڑ رہا ہوں کہ دیکھو رسول کے صحابہ نبی سے وفا کر کے گئے، تم نبی کے صحابہ سے وفا کر کے جاؤ۔ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، انہوں نے ہمارا کیا لیا ہے، لیکن میرے خون کے رشتے کا میرا باپ اگر اس کو کوئی گالی دے میں اس کو برداشت نہیں کرتا، جو نبی سے وفا کر گیا اس کو کوئی گالی دے، خدا کی قسم میں اس کو برداشت نہیں کرتا۔ میں لڑتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں بس بکواس نہ کرو، بھونکو مت، جو نبی کے اوپر وفا کر گئے، نبی سے وفا کر گئے، ان کی عزتوں کو یوں نہ اچھالو، ان پہ تان و تشنیع نہ کرو۔ میں تو اس لیے غلامی صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود، آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں، فتاوی رضویہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، فرمایا ما من مولود حتی وفی سرتہ من تربت التي خلق منها انا وابو بکر وعمر خلقنا من تربت واحدۃ وفیہا نطفا۔ بات ختم کر دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من مولود، کوئی بچہ پیدا ہونے والا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس طرح ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کی یہ ناف میں وہ مٹی شامل کی جاتی ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے، زمین سے اٹھائی ہوئی ہے نا ہماری تو مٹی، جس سے وہ پیدا ہوا ہے، فی سرتہ من تربتہ التی خلق منہا، جس سے اس کو پیدا کیا گیا نا، وہ مٹی جو زمین سے اٹھائی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، وفیہا نطفا، اور وہ اسی کے اندر دفنایا جائے گا۔ یعنی بندہ جس جگہ دفنایا جائے نا، سمجھ جاؤ کہ اس کی پیدائش کی مٹی بھی اللہ نے یہیں سے اٹھائی ہے جہاں وہ دفنایا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، زندگی میں فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدۃ، میں ابو بکر اور عمر کو اللہ نے ایک مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نطفا، اور ہم ایک ہی جگہ دفنائے جائیں گے۔ جاؤ روزے پر، آج بھی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہیں پکار رہی ہے کہ جس مٹی سے اللہ نے محمد کو پیدا کیا ہے، جس مٹی سے اللہ رب العزت نے اپنے آخری محبوب کو پیدا کیا ہے، وہ محبوب بتا گیا ہے کہ میری ابو بکر کی اور عمر کی مٹی اللہ نے ایک جگہ سے اٹھائی ہے۔ آؤ دیکھو، ہم تینوں آج بھی ایک جگہ پر ہیں، ان کا ایک جگہ پہ ہونا مٹی کا ایک ہونا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو ابو بکر کو گالی دیتا ہے، نبی فرما رہے ہیں من سب اصحابی فقد سبنی، جس نے میرے صحابی کو گالی دی، صحابی کو نہیں دی، اس نے مجھے گالی دی ہے۔ جو میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے وہ مجھے دے رہا ہے۔ تم نبی کے نام پہ اٹھتے ہو، صحابہ کی گالی پہ تمہیں ہوش نہیں آتا ہے، تمہیں سیاست یاد آ جاتی ہے، تمہیں مفاد یاد آ جاتے ہیں، تمہیں اختلاف یاد آ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا لڑو، ہم نے کہا مرو، ہم نے کہا قتل کرو، کبھی نہیں کہا۔ ہم کہتے ہیں یہ بکواس بند کرواؤ، یہ بکواس بند کرواؤ۔ کم سے کم ایمان کا تقاضا اتنا ہے، حکومت وقت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حسنین کریمین، طلحہ زبیر، امیر معاویہ ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین، نبی کے تمام صحابہ، چاہے وہ اہل بیت میں ہوں یا غیر اہل بیت میں ہوں، ان کی جو بھی توہین کرے اس کے خلاف قانون سازی کی جائے اور اس بل کو منظور کیا جائے جو پنجاب اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا، اس بل کو نافذ العمل کیا جائے تاکہ نبی کے صحابہ کی عزتوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، فساد ختم ہو جائیں گے۔ جب کوئی توہین کرے، اگر حکومت اس کو پکڑ کے لے جائے اور اس کو سزا دے تو کسی کی جرأت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے؟ کوئی جرأت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق